وہ چیزیں جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی وضو توڑنے والی چیزیں کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ آخر میں یہ چند مسئلے آپ سے بیان کر دوں۔ وضو توڑنے والی چیزیں یاد رکھیں، نمبر 1، پاخانہ یا پیشاب کے مقام سے کسی چیز کا خارج ہونا۔ پہلا، اگر پاخانہ یا پیشاب کا جو مقام ہے ان سے کوئی بھی چیز نکل جائے، چاہے پاخانہ نکلے، پیشاب نکلے، ہوا نکلے یا کوئی اور چیز نکلے، اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، خون، پیپ یا زرد پانی کا نکل کر بدن پر بہہ جانا۔ بدن سے اگر خون نکلا یا پیپ نکلی، خون جیسے کہیں کوئی چیز لگ گئی، چاقو لگ گیا، سوئی لگ گئی، کانٹا لگ گیا کہ جس کی وجہ سے خون نکل گیا اور نکل کر بہہ گیا۔ بہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے یہاں پر خون نکلا اور خون نکل کر یہاں سے تھوڑا سا ادھر ادھر سرک گیا، اس کو بولتے ہیں بہہ جانا۔ تو یہاں پیپ نکلی، جیسے کہیں کوئی دانا بنا ہوا، پھوڑا پھنسی بنی ہوئی ہے، اس میں جو ہے خون نکلا اور پیپ نکل کر ادھر ادھر چلا گیا۔ یا زرد پانی، زرد پانی کیا ہوتا ہے؟ جب زخم ہوتا ہے کہیں پر، زخم کے بعد اس زخم سے پانی نکلتا ہے، تو وہ پانی اگر اتنا نکلا کہ وہ زخم سے نکل کر ادھر ادھر چلا گیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کبھی ہم جو ہے کھلال کر رہے ہوتے ہیں، دوران خلال جو دندان ہوتا ہے جس سے ہم تیلی اس سے خلال کرتے ہیں دانتوں کے اندر، اگر آپ نے دانتوں کے اندر تیلی ڈالی اور ادھر سے خون نکل گیا اور وہ خون جو ہے تھوک پر غالب تھا، کس پر غالب ہو گیا؟ کہ جب آپ نے خون نکلا، خون نکلنے کے بعد آپ نے تھوک نیچے ڈالا، آپ نے دیکھا کہ تھوک پر خون غالب ہے۔ غالب کا مطلب تھوک کم ہے، خون زیادہ ہے، تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے۔ دو چیزیں۔ تو دوسرا کیا ہے؟ خون، پیپ یا زرد پانی کا نکل کر بدن سے بہہ جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، منہ بھر کر قے ہونا، یعنی الٹی آنا۔ اگر کسی شخص کو منہ بھر کر الٹی آئی تو اس الٹی سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ بھر کا مطلب یہ ہوتا ہے اتنی الٹی آئی کہ انسان اس پر کنٹرول نہ کر سکے، تو اس سے بھی، الٹی آنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، سہارا لگا کر یا لیٹ کر سو جانا۔ کوئی شخص باوضو ہے اور اس کے بعد لیٹ گیا۔ لیٹنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل پورا نیچے لیٹ گیا، جسے ہم بستر پر لیٹتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص جیسے اس ٹائم نماز میں آپ لوگ بیٹھے ہیں اور 2 زن ہو کر بیٹھ گئے یا 4 زن ہو کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس وقت کسی کو اونگ آ گئی، اس سے وضو نہیں ٹوٹے۔ یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں یا کبھی بھی نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور ذکر کر رہے ہوتے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوتے ہیں، اسی دوران ان کو اونگ آ جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے وہ اونگنے لگ جاتے ہیں، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس سے وضو سونے سے ٹوٹتا ہے، لیکن کب؟ جبکہ وہ بالکل لیٹ جائے، اور لیٹ کر بھی بالکل سو جائے اور غافل ہو کر سو جائے، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو نمبر 4، سہارا لگا کر یا لیٹ کر سو جانا۔ نمبر 5، سجدے اور رکوع والی نماز میں قہقہ مار کر ہنسنا، یعنی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور دوران نماز کسی کو ہنسی آ گئی اور اتنی زور سے ہنسی آ گئی کہ جس کو بولتے ہیں قہقہ۔ یہاں پر ہنسنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک ہے ضحک، یہ ہے سنت۔ ضحک کس کو بولتے ہیں؟ جس کو ہم مسکرانا کہتے ہیں، کہ جس میں خالص دانت نظر آئے، آواز نہ آئے، جسے خالص دانتوں کو ظاہر کرنا، یہ ہے سنت، مسکرانا۔ اور اس کے بعد دوسرا آتا ہے یہ تبسم خالص مسکرانا، اور دوسرا ہے ضحک۔ ضحک کا مطلب ہوتا ہے اتنا زور سے ہنسنا کہ خود کو آواز آئے، خود کو۔ اور تیسرا ہے قہقہ۔ قہقہ بولتے جو زور زور سے ہنستے، ہاں ہاں کر کے، یہ زور سے جو نماز میں ہنسے گا تو اس کا نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور اس کا وضو بھی